آج ہماری یونیورسٹی میں نشہ کیوں بڑھ گیا ہے کہ فرسٹریشن ہے، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کو نشوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نشوں سے دور نہیں ہوتا، یہاں اللہ کو لاؤ اور اس کے رسول کو لاؤ۔ اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے، پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور اب جو ہے نا، ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں۔ کہ یہ جو اندر ہے نا، اس میں اللہ رسول کے سوا کوئی چیز نہیں جاتی۔ آج ہماری یونیورسٹی میں نشہ کیوں بڑھ گیا ہے کہ فرسٹریشن ہے، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس کو نشوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نشوں سے دور نہیں ہوتا، یہاں اللہ کو لاؤ اور اس کے رسول کو لاؤ، پھر دیکھنا تم سے بڑا بادشاہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایلوس پریسلے کا نام سنا ہوگا، میرے کالج کے زمانے میں وہ پہلا پاپ سٹار تھا، پہلا پاپ سٹار۔ اور جہاں اس کا شو ہوتا تھا، گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی تو لڑکیاں چوم 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 کے اس کی گاڑی کو سرخ کر دیتی تھی، اور جس رنگ کا اس کا سوٹ ہوتا تھا اسی رنگ کی رولز رائس ہوتی تھی۔ پہلا پاپ سٹار ایلوس پریسلے، خوبصورت، سمارٹ۔ اس کو کس چیز کی اب کمی ہے؟ ہر سوٹ کے رنگ کے ساتھ سزوکی نہیں، ایف ایکس نہیں، رولز رائس۔ نشے کرتے 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 ٹائلٹ میں مر گیا، اتنا بڑا اس کا جسم ہو گیا، نشے کر 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 اخیر ٹائلٹ میں گیا تو گر کے وہیں مر گیا۔ اس راستے کا یہ انجام ہے، اپنی مرضی پہ چلنا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی۔ میں جو مرضی کروں، مرضی تو یہاں چلتی نہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ چڑھ گیا، تمہاری مرضی تھی؟ یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، جوان بچے بیٹھے ہیں کھوپے چاڑے ہوئے ہیں، تمہارا دل کرتا تھا کہ تمہیں چشمے لگ جائیں؟ وہ یہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ جوانی میں کون مرنا چاہتا ہے؟ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ کی چلتی ہے، سب سے صحت مند، سب سے عقل مند، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ منتظم۔ میں نے زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، زندگی، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسا بچہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے 36 سال ایکسرسائز کر رہا ہے جم میں۔ یہ اللہ ان سوشل میڈیا والوں کو ہدایت دے، اور کیا کہوں، خودکشی کر لی، خودکشی کر لی، تھوڑا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس باپ سے تو پوچھو جس کا بیٹا اس کے سامنے مرا پڑا، جوان۔ بھلا کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کزن بیٹھا ہوا ہے، خودکشی کرنے والا تو کمرہ بند کرتا ہے، کنڈی لگاتا ہے، یہاں فائر کرتا ہے۔ وہ پسل قدرتی چل گیا، اللہ کا وقت آ گیا تھا۔ یہاں اپنی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، اور اس نے ایک معیار بنایا ہے، جو کہ مرنا تو ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا چنگیز خان، جس نے زمین کا 22% فتح کیا اور 11% لوگ قتل کر دے۔ اس خبیث اکیلے نے 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا، 4 کروڑ۔ 60 سال کا ہوا تو اس نے طبیب بلا لیے کہ کوئی مجھے بتاؤ میری عمر بڑھ جائے۔ ہائے، کب زندگی تو لڑنے میں گزر گئی، اب تو
حکومت کا وقت ہے، مجھے بتاؤ میری زندگی زیادہ ہو جائے۔ ایک چینی طبیب نے کہا زیادہ نہیں ہو سکتی، اچھی ہو سکتی ہے۔ 5ویں سال گھوڑے سے گر کے مر گیا خبیث، گھوڑے سے گرا، پتھر لگا، وہیں جان چلی گئی۔ تو یہاں اللہ کی چلتی ہے، تو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے۔ یہ میری ساری گفتگو کے پیچھے یہ بتانا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم، پتا پتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، خشک دانہ یا تر دانہ زمین کی تہ میں ہو، تحت الثری میں ہو، تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ دیکھو نا، میں ادھر دیکھا یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر دیکھا بچیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے دیکھا تو سائیڈوں والے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اور اللہ وہ اللہ ہے جو کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایٹم بھی نہیں وہ چھپتا، ایٹم کو بھی دیکھتا ہے، جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہوں، تیری آنکھ کے حرکت کرنے کو دیکھتا ہوں، کس نیت سے آنکھ اٹھی ہے، اچھی نیت سے یا بری نیت سے۔ تو یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اگر چین کی زندگی چاہیے، جو چلے اپنی مرضی۔ تو میں نے آپ کو ایلوس پریسلی بتایا، یہ ہمارے دور کی بات، میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا جب وہ مرا، نشے کرتے 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 ٹوائلٹ میں مر گئے، اور اس کے بعد وہ جو کالا تھا، کیا نام تھا اس کا، مائیکل جیکسن، نشے کرتے کرتے مر گیا۔ کیا کمی تھی اس کے پاس؟ اپنی مرضی پہ چلنا، خوشیوں کو نہیں دکھوں کو ڈھونڈنا ہے۔ چونکہ ہم بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو آپ اپنی مرضی پہ چلنے دے سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے اپنی مرضی نہ کرو، ایک چھوٹی سی ڈیل کر لو۔ میری آدھے پونے گھنٹے کی بات کا خلاصہ یہ ہے بیٹا بیٹی ہو کہ یہاں اللہ ہی کے ہاتھ میں لگام ہے۔ اب مجھے خوشی چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے زندگی کا شریک زندگی چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، میری ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضروریات ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید۔ کیا خوبصورت الفاظ! جب تم انگریزی سیکھتے ہو، تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے تو تمہیں قرآن پڑھنے کا مزہ تو آتا، اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، آگے بھول گئے، ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا، پھر دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو پیچھے ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا تھا، وہ پیچھے سے بول رہا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی ہور نو گل دے، سانو کیوں مارے ہویا ہی۔ یہ تو عربوں کا سنا، یہ ہمارے ملک کا قصہ ہے۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ممبر پر یوسف علیہ السلام کا قصہ، جو یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ یہاں گا کے مولوی تقریریں کرتے ہیں، بڑے سر لگاتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئی سٹیا تے آواز آئی کیا لتنبئنہم بامرہم ھذا، یہ آیت، اور بھول گئے تو کہنے لگے آواز آئی اے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھے جے مولوی نے دسیا نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیاں نے کھوئے سڑے تھے، آواز آئی، پھر بھول گئے،
آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی۔ اے لوکو دھیان نال سنو، پھر نہ آخیا جی مولوی نے گل نہیں سمجھائی، اب مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اب تیسری بار تھی تو مولوی نے سوچا اب اگر میں نے کچھ نہ کہا تو انہاں میں نے لتر مارنے، تب اس کی تقدیر ماٹھی تھی۔ جب تیسری دفعہ بولا جب یوسف علیہ السلام نو انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی تے وہ بھول گیا۔ اب کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام نو انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی کڑم۔ اب ایسے تو ہمارے مولوی ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی، ایک تو چاہتا ہے اور ایک میں چاہتا ہوں، جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر لیتا ہوں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہاں نہ تھا کرو۔ اب آگے ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، سبحان اللہ، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ۔ میرا بندہ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی، پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتی۔ کل بچپن تھا، میں 1964 میں لاہور سینٹرل ماڈل اسکول میں داخل ہوا تھا، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا تھا۔ وہ 70 سال گزر گئے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گزر گئے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہتا ہوں وہ تم یہاں لاہور میں کر دو، تم جہاں سے بھی آئے ہو، جہاں سے بھی آئی ہیں بچی، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو۔ چند چیزیں ہیں، کوئی بڑا لمبا چوڑا دین نہیں ہے ہمارا، مختصر۔ کیا مانگا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، کوئی مدد کے قابل نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، صرف اللہ۔ محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے پھر سو جاؤ تو معاملہ برابر ہو گیا۔ ابھی روزے آ رہے ہیں سال کے بعد، 30 روزے ہیں اور سارے سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، نہیں رکھ سکتے اتنی بیماری ہے، معاف کر لیا، فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ حج پیسے والوں پر ہے، اور حج پیسے کے ساتھ صحت بھی ضروری ہے۔ کتنا کو پہاڑ توڑا ہے ہمارے اوپر۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں تم کر دو۔ یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کفیتک فی ما ترید، پھر جو تو چاہے گا وہ میں یہاں بھی کر دوں گا، آگے بھی کر دوں گا۔ تیرے ہاتھ اٹھیں گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے، تو یا اللہ کہے گا، 70 دفعہ لبیک کی آواز آئے گی، تیرے آنسو گریں گے اور میری رحمت کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو بے قرار ہو کر پکارے گا، وہ تیرے سامنے آ جائے گا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ چند سال کی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تو ہمیشہ کی زندگی اور یہ زندگی تمہاری مرضی پہ کر دو۔ پیسے سے اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے، پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور اب جو ہے نا ڈیمانڈ سپلائی ہے نا قانون، اب ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا نا تو میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، یار میں نے تیرا بڑا فکر ہے، تیرا کی بنے گا؟ میں کہتا میرا کیوں کرنا ہے، اپنا کر۔
تو جب وہ فائنل ایئر میں آیا ڈاکٹری کے، وہ میڈیکل پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ گیا، سیٹیں تھوڑی ڈاکٹر زیادہ، تو مجھے کہنے لگا یار پہلے میں تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا کہ پتہ نہیں جاب بھی لبنی ہے کہ نہیں لبنی۔ بابا لوگ ایسے جابوں کا پیپر لے کے پھر رہے ہوتے ہو یہ ڈگری کا، اب اتنی لمبی قطاریں ہیں، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، سپلائی بڑھ گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے او تو اس پہ بھروسہ، اس کاغذ پہ بھروسہ نہ کر، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ عام زندگی میں کیا یہ تو چند عبادات ہیں، اس کے بعد کہتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر، اپنے نبی کے طریقے پر آ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آگے بولو۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے، ابھی پچھلے مہینے معراج تھی، تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات تابع تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ تھے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کو میرے حبیب وہ دیے ہے جو کسی کو نہیں دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب جسے اللہ کو پانا ہے اسے محمد ہی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ویزے کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک نہیں اندر جاون دیں دے، تو جنت چل کے میں جاون دے گا اگر محمدی ویزا نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ایسے روز روشن کی طرح محفوظ، ایک ایک میرے نبی کی ادا محفوظ ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی، چونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامند اور بیوی کہ یہ صحیح نبھ جائے، یہ سب سے مشکل ہے، تو آپ نے شادیاں کر کے کو نبھا کے دکھا۔ اتنے بڑے رسول اور بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، جھاڑو دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، جھاڑو دے رہے ہیں، سامان سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اپنے بیوی سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ یہاں تو اظہار محبت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے نا، گرل فرینڈ ہو تو بڑے موج سے کہتے ہیں۔ عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ اس وقت معشوقہ، آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اللہ کے واسطے بچ کے رہو، اللہ کا واسطہ، اس کے نبی کا واسطہ، یہ حرام راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اور تب حرام راستے میں کبھی سکھ نہیں ہے، کبھی سکھ نہیں۔ مجھ سے جتنی قسمیں اٹھوانی ہیں اٹھوا لو، میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ حرام راستے میں کوئی سکھ نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے۔ نبی کے راستے میں عزت ہے، بڑائی ہے، فرشتے بھی پاؤں چومتے ہیں ان کے جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔